اگر میں آپ سے کہوں کہ مغل سلطنت، جسے ہم طاقت، شان و شوکت اور نظم و ضبط کی علامت سمجھتے ہیں، اندر سے رشوت، سفارش اور طاقت کے کھیل کا میدان بھی تھی، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ کیا واقعی وہ دربار جہاں ہیرے جواہرات چمکتے تھے وہاں ضمیر بھی بکتے تھے، یا یہ سب جدید دور کی پیداوار ہے؟ آج ہم تاج محل کی چمک سے ہٹ کر خزانے کے اندھیرے کمروں میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مغل سلطنت میں بدعنوانی تھی یا نہیں، اور اگر تھی تو کتنی گہری۔ سب سے پہلے ایک بنیادی حقیقت: مغل سلطنت ایک وسیع بیوروکریسی پر چلتی تھی۔ ہزاروں منصبدار، جاگیردار، صوبیدار اور دیوان۔ اتنا بڑا نظام کیا مکمل شفاف ہو سکتا تھا؟ جلال الدین اکبر کے دور کو نظم و نسق کا سنہری زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس کے وزیر خزانہ راجہ ٹوڈرمل نے زمینوں کی پیمائش اور محصول کا باقاعدہ نظام بنایا، لیکن کیا اس سے کرپشن ختم ہو گئی؟ نہیں۔ معاصر دستاویزات بتاتی ہیں کہ مقامی سطح پر محصول وصول کرنے والے اکثر اصل رقم سے زیادہ وصول کرتے اور فرق اپنی جیب میں ڈالتے۔ اکبر کو بار بار شکایات ملتی تھیں اور کئی افسر برطرف بھی کیے گئے۔ یعنی نظام مضبوط تھا مگر انسان کمزور۔ نور الدین جہانگیر نے اپنی یادداشت تزکے جہانگیری میں خود لکھا کہ اس نے دربار کے کئی اہلکاروں کو رشوت لینے پر سزا دی، لیکن وہ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ سفارش اور درباری گروہ بندی عام تھی۔ دربار میں طاقت صرف عہدے سے نہیں، قربت سے ملتی تھی۔ جس کی رسائی شہنشاہ تک زیادہ، اس کی دولت بھی زیادہ۔ شاہ جہان کے دور میں سلطنت اپنے عروج پر تھی، مگر یہی وہ زمانہ ہے جب درباری اشرافیہ کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ جاگیریں عارضی تھیں، اس لیے کئی جاگیردار جلدی سے زیادہ محصول نچوڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ کاشتکار اکثر دوہری مار جھیلتے، ایک ریاستی ٹیکس، دوسرا مقامی اہلکار کی لالچ۔ اب آتے ہیں سب سے سخت حکمران سمجھے جانے والے اورنگزیب عالمگیر کی طرف۔ اورنگزیب نے سادگی اختیار کی، ذاتی زندگی میں کفایت شعاری دکھائی، مگر کیا اس کے دور میں کرپشن ختم ہو گئی؟ ہرگز نہیں۔ جنگیں طویل ہوئیں، خاص طور پر دکن میں۔ فوج کو تنخواہیں وقت پر دینا مشکل ہونے لگا۔ ایسے میں منصبداروں نے اپنی جاگیروں سے زیادہ وصولی شروع کی۔ کئی صوبیدار مرکز کو کم رقم بھیجتے اور باقی رکھ لیتے۔ مرکزی حکومت کے پاس اتنا مؤثر آڈٹ نظام نہیں تھا کہ ہر صوبے کی مکمل نگرانی کر سکے۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ مغل نظام منصبداری پر چلتا تھا۔ عہدہ جاگیر کے بدلے دیا جاتا تھا۔ جاگیر مستقل ملکیت نہیں ہوتی تھی، اس لیے افسر کو معلوم تھا کہ کل یہ زمین کسی اور کو مل سکتی ہے۔ نتیجہ: جتنا ہو سکے جلدی کما لو۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں کرپشن جنم لیتی ہے۔ غیر یقینی اختیار، محدود نگرانی اور بے پناہ طاقت۔ لیکن کیا سزائیں نہیں تھیں؟ تھیں۔ کئی افسران کو برطرف کیا گیا، جائیداد ضبط ہوئی، یہاں تک کہ بعض کو قید بھی کیا گیا۔ مگر سلطنت جتنی وسیع ہوتی گئی، نگرانی اتنی کمزور ہوتی گئی۔ 18ویں صدی تک پہنچتے پہنچتے جب مرکزی طاقت کمزور ہوئی تو صوبیدار اور نواب نیم خود مختار بن گئے۔ خزانے کی رقم دہلی تک پوری نہیں پہنچتی تھی۔ یہی مالی کمزوری مغل زوال کی بڑی وجہ بنی۔ تو کیا مغل سلطنت کرپٹ تھی؟ اگر سوال یہ ہے کہ کیا وہاں رشوت، اختیارات کا ناجائز استعمال اور مالی بدعنوانی تھی، تو جواب ہے ہاں تھی۔ اگر سوال یہ ہے کہ کیا پورا نظام صرف کرپشن پر چل رہا تھا، تو جواب ہے نہیں۔ مغل سلطنت میں مضبوط قوانین بھی تھے، اصلاحات بھی ہوئیں اور کئی حکمران واقعی بدعنوانی کے خلاف سنجیدہ تھے۔ مگر انسانی لالچ ہر دور میں طاقت کے ساتھ جڑی رہی ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ کرپشن جدید ریاست کا مسئلہ ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جہاں طاقت اور دولت ہو، وہاں آزمائش بھی ہوتی ہے۔
चाहे वो आज का दौर हो या मुगलों का। फर्क सिर्फ ये है कि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, इसलिए स्कैंडल ट्रेंड नहीं बनते थे। तो अगली बार जब आप मुगल दरबार की चमक दमक देखें तो याद रखें, हर सुनहरी ताज के नीचे सियासत, ताकत और कभी कभी खामोश बदउनवानी भी छुपी होती है।